بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز دوستو، قرآن مجید میں صرف ایک ہی مقام ہے جہاں اسلام کے دشمنوں میں سے کسی ایک شخص کا نام لے کر اس کی مذمت کی گئی اور اس کے بارے میں قرآن پاک کی ایک سورت نازل فرمائی گئی۔ وہ شخص حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عداوت اور دشمنی میں اس حد تک آگے نکل گیا کہ اس کو اپنے رشتوں کی بھی پہچان نہ رہی۔ آج کی یہ ویڈیو ابو لہب کے بارے میں ہے۔ سورہ لہب میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹے اور وہ ہلاک ہوا، نہ تو اس کا مال ہی اس کے کچھ کام آیا اور نہ وہ جو اس نے کمایا، وہ جلد ہی بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل ہوگا، اور اس کی بیوی بھی جو ایندھن سر پر اٹھائے پھرتی تھی، اس کے گلے میں مونج کی رسی ہو۔ عزیز دوستو، ابو لہب کا جو کردار حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی دعوت حق کے خلاف تھا، اس سورت کا نزول اس زمانے میں ہوا جب ابو لہب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عداوت میں حد سے گزر گیا اور اس کا رویہ اسلام کی راہ میں بہت بڑی رکاوٹ بن رہا تھا۔ اور جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے خاندان والوں کا مقاطعہ کر کے قریش کے لوگوں نے ان کو شعیب ابی طالب میں محصور کر دیا، اور تنہا ابو لہب ہی ایسا شخص تھا جس نے اپنے خاندان والوں کو چھوڑ کر دشمنوں کا ساتھ دیا۔ ابو لہب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چچا تھا، اور اس نے اپنے بھتیجے کے ساتھ ناانصافیوں کی انتہا کر رکھی۔ چچا کی حد سے گزرتی ہوئی زیادتیوں سے اہل مکہ اور ان کے خاندان کے تمام لوگ واقف تھے۔ قرآن مجید میں یہ ایک ہی مقام ہے جہاں دشمنان اسلام میں سے کسی ایک شخص کا نام لے کر اس کی مذمت کی گئی، حالانکہ مکے میں بھی اور ہجرت کے بعد مدینے میں بھی بہت سے لوگ ایسے تھے جو اسلام اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عداوت میں ابو لہب سے کسی صورت بھی کم نہ تھے۔ اب سوال یہ ہے کہ اس شخص کی وہ کیا عداوت اور کیا بدخصلت تھی جس کی بنا پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا نام لے کر اس کی مذمت کی۔ اگر ابو لہب کے کردار کو دیکھا جائے تو قدیم زمانے میں چونکہ پورے ملک عرب میں ہر طرف بدامنی، قتل و غارت، طوائف الملوک کی اور بے حیائی پھیلی ہوئی تھی، اور صدیوں سے یہ حالت تھی کہ کسی شخص کے لیے اس کے اپنے خاندان اور خونی رشتہ داروں کی حمایت کے سوا جان و مال اور عزت و آبرو کے تحفظ کی کوئی ضمانت نہ تھی۔ اس لیے عربی معاشرے کی اخلاقی قدروں میں صلہ رحمی یعنی رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کو بڑی اہمیت حاصل، اور قطع رحمی کو بہت بڑا گناہ سمجھا جاتا تھا۔ عرب کی انہی روایات کا اثر تھا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اسلام کی دعوت لے کر اٹھے تو قریش کے دوسرے خاندانوں اور ان کے سرداروں نے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شدید مخالفت کی، مگر بنی ہاشم اور بنی عبد المطلب نے نہ صرف یہ کہ آپ کی مخالفت نہیں کی بلکہ وہ کھلم کھلا آپ کی حمایت کرتے رہے، حالانکہ ان میں سے اکثر لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت پر ایمان نہیں لائے۔ عرب کی انہی روایات کا یہ اثر تھا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اسلام کی دعوت لے کر اٹھے تو قریش کے دوسرے خاندانوں اور ان کے سرداروں نے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شدید مخالفت کی، مگر بنی ہاشم اور بنی عبد المطلب نے نہ صرف یہ کہ آپ کی مخالفت نہیں کی بلکہ کھلم کھلا وہ آپ کی حمایت کرتے رہے، حالانکہ ان میں سے اکثر لوگ آپ کی نبوت پر ایمان نہیں لائے تھے۔ قریش کے دوسرے خاندان خود بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان خونی رشتہ داروں کی حمایت کو عرب کی اخلاقی روایات کے عین مطابق سمجھتے تھے۔ اسی وجہ سے انہوں نے کبھی بنی ہاشم اور بنی عبد المطلب کو یہ تانا نہیں دیا تھا کہ تم ایک دوسرا دین پیش کرنے والے شخص کی حمایت کر کے اپنے آبائی دین سے منحرف ہو گئے ہو۔ وہ اس بات کو جانتے تھے اور مانتے تھے کہ اپنے خاندان کے ایک فرد کو وہ کسی حالت میں بھی اس کے دشمنوں کے حوالے نہیں کر سکتے، اور ان کا اپنے عزیز کی پشت پناہی کرنا قریش اور اہل عرب کے نزدیک بالکل ایک فطری عمل تھا۔ اس اخلاقی اصول کو زمانہ جاہلیت میں بھی عرب کے لوگ واجب الاحترام سمجھتے تھے۔ ان حالات میں صرف ایک شخص نے اسلام دشمنی میں ان تمام روایات کو توڑ ڈالا، اور وہ ابو لہب تھا۔ یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چچا تھا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد اور یہ ایک ہی باپ کے بیٹے تھے، اور عرب کے معاشرہ میں چچا کو باپ کی جگہ ہی سمجھا جاتا تھا، خصوصاً جب کہ بھتیجے کا باپ وفات پا چکا ہو۔ تو عربی معاشرے میں چچا سے یہ توقع کی جاتی تھی کہ وہ بھتیجے کو اپنی اولاد کی طرح عزیز رکھے گا، لیکن اس شخص نے اسلام کی دشمنی اور کفر کی محبت میں ان تمام عربی روایات کو پامال کر دیا۔ ابن عباس سے متعدد سندوں کے ساتھ یہ روایات محدثین نے نقل کی ہے کہ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دعوت عام پیش کرنے کا حکم دیا گیا اور قرآن مجید میں یہ ہدایت نازل ہوئی کہ آپ اپنے قریب ترین عزیزوں کو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرائیں، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صبح سویرے کوہ صفا پر چڑھ کر بلند آواز میں پکارا، یا صباحا، ہائے صبح کی آفت۔ عرب میں یہ صدا وہ شخص لگاتا تھا جو صبح کے وقت کسی دشمن کو اپنے قبیلے پر حملہ کرنے کے لیے آتے ہی
دیکھ کر لگاتا ہے۔ جو صبح کے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ آواز سن کر لوگوں نے دریافت کیا کہ یہ کون پکار رہا ہے، بتایا گیا یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز ہے۔ اس پر قریش کے تمام خاندان کے لوگ آپ کی طرف دوڑ پڑے۔ جو خود آ سکتا تھا خود آیا، جو نہ آ سکا تھا اس نے اپنی طرف سے کسی کو بھیج دیا۔ جب سب جمع ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کے ایک ایک خاندان کا نام لے کر پکارا اور فرمایا کہ اگر میں تمہیں یہ بتاؤں کہ پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر تم پر حملہ کے لیے تیار ہے، کیا تم میری بات سچ مانو گے؟ لوگوں نے کہا ہاں، کیونکہ ہم نے کبھی آپ سے جھوٹ نہیں سنا، آپ سے کبھی کوئی لغو بات نہیں سنی۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں تمہیں خبردار کرتا ہوں کہ آگے سخت عذاب آ رہا ہے۔ اس پر قبل اس کے کہ کوئی اور بولتا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو لہب نے کہا نعوذ باللہ، ستیہ ناس جائے تیرا، کیا اس لیے تو نے ہمیں جمع کیا ہے؟ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ اس نے پتھر اٹھایا تاکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کھینچ مارے۔ ابن زید کی روایت ہے کہ ابو لہب نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک روز پوچھا اگر میں تمہارے دین کو مان لوں تو مجھے کیا ملے گا؟ آپ نے فرمایا کہ وہی کچھ ملے گا جو سب ایمان لانے والے دوسرے لوگوں کو ملے گا۔ اس نے کہا میرے لیے کوئی اور فضیلت نہیں ہے؟ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ کیا چاہتے ہیں؟ اس پر وہ بولا نعوذ باللہ، ناس جائے اس دین کا جس میں اور یہ دوسرے سب لوگ برابر ہوں۔ یہ سلسلہ یوں ہی جاری رہا۔ مکہ میں ابو لہب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قریب ترین ہمسایہ تھا۔ ان دونوں گھروں کے درمیان میں صرف ایک دیوار، اس کے علاوہ حکم بن عاص، مروان کا باپ، عقبہ بن ابی معیط، عدی بن حمرہ اور ابن صدا بھی آپ کے ہمسائے تھے۔ یہ لوگ بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چین نہیں لینے دیتے۔ کبھی نماز پڑھ رہے ہوتے تو یہ اوپر سے بکری کا اوج آپ پر پھینک دیتے، کبھی صحن میں کھانا پک رہا ہوتا تو یہ ہڈیا پر غلاظت پھینک دیتے۔ یہ دیکھ کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکل کر ان لوگوں سے فرماتے اے بنی عبد المناف، یہ کیسی ہمسائیگی ہے؟ ابو لہب کی بیوی ام جمیل ابو سفیان کی بہن نے تو یہ مستقل وتیرہ ہی بنا رکھا تھا کہ راتوں کو آپ کے گھر کے دروازے پر خاردار جھاڑیاں لا کر ڈال دیتی تاکہ صبح سویرے آپ یا آپ کے بچے باہر نکلیں تو کوئی کانٹے پاؤں میں چبھ جائیں۔ نبوت سے پہلے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دو صاحبزادیاں ابو لہب کے بیٹوں عتبہ اور عتیبہ سے بیائی ہوئی تھیں۔ اظہار نبوت کے بعد جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی طرف دعوت دینا شروع کی تو ابو لہب نے اپنے دونوں بیٹوں سے کہا کہ میرے لیے تم سے ملنا حرام ہے اگر تم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کو طلاق نہ دے دو۔ چنانچہ دونوں نے طلاق دے دی۔ عتیبہ تو جہالت میں اس قدر آگے بڑھ گیا کہ ایک روز حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر اس نے کہا کہ میں آپ کی نبوت کا انکار کرتا ہوں، اور یہ کہہ کر اس نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف تھوکا جو آپ پر نہیں گرا۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خدایا اس پر اپنے کتوں میں سے ایک کتے کو مسلط کر دے۔ اس کے بعد روایت ہے کہ عتیبہ اپنے باپ کے ساتھ شام کے سفر پر روانہ ہو گیا، اور دوران سفر ایک ایسی جگہ قافلے نے پڑاؤ کیا جہاں مقامی لوگوں نے بتایا کہ رات کو درندے آتے ہیں۔ ابو لہب نے اپنے ساتھی اہل قریش سے کہا کہ میرے بیٹے کی حفاظت کا کچھ انتظام کرو کیونکہ مجھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا کا خوف ہے۔ اس قافلے والوں نے عتیبہ کے گرد اپنے اونٹ بٹھا دیے اور سب لوگ سو گئے۔ رات کو ایک شیر آیا جو اونٹوں کے حلقوں کو کراس کرتا ہوا عتیبہ کے پاس پہنچا اور اسے پھاڑ کھایا۔ دوسری طرف ابو لہب کے خبیث نفس کا یہ حال تھا کہ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے قاسم بن محمد کے بعد دوسرے صاحبزادے عبداللہ بن محمد کا بھی انتقال ہو گیا تو ابو لہب اپنے بھتیجے کے غم میں شریک ہونے کی بجائے خوشی خوشی دوڑتا ہوا قریش کے سرداروں کے پاس پہنچا اور ان کو خبر دی کہ لو آج محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بے نشان ہو گئے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں جہاں بھی اسلام کی دعوت دینے کے لیے تشریف لے جاتے یہ آپ کا پیچھا کرتا، لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سننے سے روکتا۔ ربیعہ بن عباد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں 9 عمر تھا جب اپنے باپ کے ساتھ ذوالمجاز کے بازار گیا، وہاں میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا۔ آپ فرما رہے تھے کہ لوگوں کہو اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں تو فلاح پا جاؤ گے، اور آپ کے پیچھے پیچھے ایک شخص کہتا جا رہا تھا کہ یہ جھوٹا ہے، یہ دین آبائی سے پھر گیا ہے۔ میں نے پوچھا یہ کون شخص ہے تو لوگوں نے کہا یہ ان کا چچا ابو لہب ہے۔ دوسری روایت میں ربیعہ بن عباد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک قبیلے کے پڑاؤ پر جاتے ہیں اور فرماتے ہیں اے لوگو میں تمہاری طرف اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں، تمہیں ہدایت کرتا ہوں کہ صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، تم لوگ میری تصدیق کرو اور میرا ساتھ دو تاکہ میں وہ کام پورا کر سکوں جس کے
لیے اللہ تعالیٰ نے مجھے بھیجا ہے۔ آپ کے پیچھے پیچھے ایک اور شخص آتا ہے، وہ کہتا ہے اے لوگو، یہ تم کو لات و عزا سے پھیر کر اس بدعت اور گمراہی کی طرف لے جانا چاہتا ہے جسے یہ لے کر آیا ہے، اس کی بات ہرگز نہ مانو، اس کی پیروی نہ کرو۔ میں نے یہ پوچھا یہ کون ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ ان کا چچا ابو لہب ہے۔ طارق بن عبداللہ محاربی روایت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں نے ذوالمجاز کے بازار میں دیکھا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے کہتے جا رہے ہیں کہ لوگوں لا الہ الا اللہ کہو فلاح پاؤ گے، اور پیچھے ایک شخص جو آپ کو پتھر مار رہا ہے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایڑیاں خون سے تر ہو گئی۔ وہ کہتا جا رہا ہے کہ یہ شخص جھوٹا ہے، اس کی بات نہ مانو۔ میں نے لوگوں سے پوچھا یہ کون ہے؟ تو لوگوں نے کہا یہ ان کا چچا ابو لہب ہے۔ نبوت کے 7ویں سال جب قریش کے تمام خاندانوں نے بنی ہاشم اور بنی المطلب کا معاشرتی اور معاشی بائیکاٹ کیا، یہ دونوں خاندان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت پر ثابت قدم رہے اور شعیب ابی طالب میں محصور ہو گئے۔ اس وقت صرف ابو لہب ہی تھا جس نے اپنے خاندان کا ساتھ دینے کی بجائے کفار قریش کا ساتھ دیا۔ یہ بائیکاٹ 3 سال تک جاری رہا اور اس دوران بنی ہاشم اور بنی المطلب پر فاقوں کی نوبت آ گئی، مگر ابو لہب کا حال یہ تھا کہ جب مکہ میں کوئی تجارتی قافلہ آتا تو شعیب ابی طالب کے محصورین میں سے کوئی خوراک کا سامان خریدنے کے لیے ان کے پاس جاتا تو یہ تاجروں سے پکار کر کہتا کہ ان سے اتنی قیمت مانگو کہ یہ نہ خرید سکے، تمہیں جو خسارہ ہوگا میں پورا کروں گا۔ چنانچہ وہ بے تحاشا قیمت طلب کرتے اور خریدار سے خرید نہ پاتے اور خالی ہاتھ واپس لوٹ جاتے۔ پھر ابو لہب انہی تاجروں سے وہی چیزیں بازار کے بھاؤ خرید لیتا۔ یہ اس شخص کی حرکات تھیں جس کی بنا پر اس سورہ میں نام لے کر اس کی مذمت کی گئی ہے۔ خاص طور پر اس کی ضرورت اس لیے تھی کہ مکہ سے باہر کے اہل عرب جو کہ حج کے لیے آیا کرتے تھے مختلف مقامات پر لگنے والے بازاروں میں جمع ہوتے، ان کے سامنے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا چچا آپ کے پیچھے لگ کر آپ کی مخالفت کرتا تو عرب کی معروف روایات کے لحاظ سے یہ بات خلاف توقع سمجھتے تھے کہ کوئی چچا بلا وجہ دوسروں کے سامنے خود اپنے بھتیجے کو برا بلا کہے اور اسے پتھر مارے اور اس پر الزام تراشیاں کرے۔ اسی وجہ سے وہ ابو لہب کی بات سے متاثر ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں شک میں پڑ جاتا۔ مگر جب یہ سورت نازل ہوئی اور ابو لہب نے غصے میں بپھر کر اول فول بکنا شروع کر دیا تو لوگوں کو معلوم ہو گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں اس شخص کا قول قابل اعتبار نہیں، کیونکہ یہ اپنے بھتیجے کی دشمنی میں دیوانہ ہو گیا ہے۔ اس کے علاوہ نام لے کر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کی مذمت کی گئی تو لوگوں کو یہ توقع ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دین کے معاملے میں کسی کا لحاظ کر کے کوئی مداحنت یا برات حاصل کر سکتے ہیں۔ جب اعلان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے چچا کی خبر لے لی گئی تو لوگ سمجھ گئے کہ یہاں کسی لاگ لپیٹ کی کوئی گنجائش نہیں۔ اسلام میں غیر اپنا ہو سکتا ہے اگر ایمان لے آئے، اور اپنا غیر ہو سکتا ہے اگر وہ کفر کرے۔ اسلام کے معاملے میں اللہ تعالیٰ کے نزدیک کسی رشتہ دار باپ بیٹے کی کوئی گنجائش باقی نہیں ہے۔